اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تسبیح و تحلیل اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیان کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زبان کے لیے۔ درود و سلام تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محترم، خطیب الخطباء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید العرب والعجم، صاحب الجود والکرم، شمس الضحى وبدر الدجى، جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، آج جو ہے شعبان کی 5 تاریخ ہے۔ اس کے بعد میں ایک عظیم رحمتوں والا، مغفرتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکر ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رمضان کے مہینے سے اور رمضان کی عبادتوں سے محروم نہ کرے، بلکہ اللہ ہماری جو ہے عمر دراز کرے اور ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، کیونکہ اگر باقاعد حیات رہیں گے، زندہ رہیں گے تو رمضان کا مہینہ پائیں گے، اور اگر صحت مند تندرست رہیں گے تو عبادتیں کر سکیں گے، روزے بھی رکھ سکیں گے، تلاوت بھی کر سکیں گے، اور بقیہ تراویح وغیرہ دیگر جو کچھ بھی عبادتیں ہیں، یہ تمام کے تمام اگر صحت ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ بہترین انداز میں عبادت بھی کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور ہم سب کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن و سلامتی کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، آندھرا پردیش اور تلنگانہ دونوں جو ہے ملے ہوئے تھے،
اس کے بعد میں علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل جو ہے وہ عمل میں آئی۔ تلنگانہ علیحدہ ہونے کے بعد سے لے کر حالیہ الیکشنوں تک ایک ہی سیاسی پارٹی اقتدار پر رہی، لگ بھگ جو ہے 10 سال تک اقتدار پر رہے۔ 10 سال اپنا اقتداری دور مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ اللہ کا چلنے والا۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا وہی ہے اور فیصلے بھی اسی کے نافذ ہونے والے ہیں، اور یہ بات اللہ کے علم ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے اوپر اگر کسی درخت کا پتا بھی ٹوٹ کر زمین کے اوپر بکھرتا ہے تو اس کا بھی علم اللہ کو ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے اتنی بڑی حکومت کے اندر جو تبدیلی آئی تو یہ تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوسری سیاسی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئی۔ دوسری سیاسی پارٹی جو اقتدار میں آئی ہے، اقتدار میں آنے سے پہلے چند گارنٹیز کا جو ہے یہ وعدہ کیے، ضمانت کیے۔ گارنٹی کیا ہے؟ ضمانت، یعنی کہ ہم یہ کریں گے۔ الغرض وعدے ضمانتیں تو بہت باتیں ہیں، لیکن اس کے اندر 6 گارنٹیز بڑا مشہور اور معروف، سبھی جان رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں۔ 6 ضمانتیں جس کے بارے میں جو ہے وعدہ دلایا گیا، یقین دلایا گیا، لوگوں نے بھروسہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو پھیرا اور دوسری سیاسی پارٹی اقتدار میں آ گئی۔ جس طریقے سے انہوں نے ضمانتیں کیے ہیں، وعدے کیے ہیں اور کہا ہے کہ ہم اگر جیتیں گے یا ہم کو جو ہے جتایا جائے گا تو ہم عوام کو یہ چیزیں دیں گے اور یہ اسکیم جو ہے ہم عوام کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اسی طریقے کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ اگر تم اعمال ایسے کرو گے تو بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے۔ یہ ضمانت کس کی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے اور نبی کائنات سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ حکومتوں کی ضمانتوں کے اندر چھلنی لگائی جا سکتی ہے، اگر یہ ہے تو یہ اسکیم سے کٹ ہو گئی، نہیں ملنے والی ہے، لیکن اللہ کے پاس کیا کوئی ایسی چھلنی ہے؟ نہیں ہے۔ کہا گیا کہ مرد عورت اگر یہ عمل کرے تو بدلے میں جنت۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرطے کہ مومن ہو، عمل صالح کرے اور ہم بدلے میں جو ہے ان کو جنت دینے والے ہیں۔ تو حکومت کی جانب سے جو 6 گارنٹیز کی بات کہی گئی ہے، 6 ضمانتیں، اس کے لیے فارمز وغیرہ داخل کرنے کی آخری تاریخ بھی چند دن پہلے آئی۔ عوام الناس کا بڑا ہجوم، بڑی تگدو، بڑی کاوشیں، بڑی محنتیں، کیونکہ وقت ہو رہا ہے، تاریخ جو ہے متعین تاریخ وہ ختم ہو رہی ہے، لیکن زندگی کی مہلت مدت ختم ہو رہی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ زندگی کا ایک ایک دن ایک ایک ورق کتاب کے مانند پلٹتا جا رہا ہے، ایک ایک پنہ اور ایک ایک دن جو ہے زندگی کا مکمل ہوتا جا رہا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حکومتوں کی ضمانتوں کے لیے کاغذات کی تیاری کی بڑی محنت، بڑی جدوجہد، لیکن نام اعمال کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے ریکارڈ میں، میرے کھاتے میں، میرے نام اعمال میں صبح سے شام تک کتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہے اور کتنی برائیاں لکھی جا رہی ہے، کوئی پتہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیے یہ می سیوا سینٹرز جو ہیں اس میں باضابطہ ٹوکن نمبرز دیے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ حکومت کی جانب سے جو گارنٹیز ہے اس کے اگر واقع میں حقدار بننا چاہ رہے ہیں تو پیپرات، کاغذات جو ہے وہ صحیح رہنا چاہیے، اگر کچھ اپڈیٹ وغیرہ کروانا ہے تو کروا لیں۔ ڈاک بنگلے میں جو می سیوا سینٹر ہے صبح 4-5 بجے سے کھل رہا ہے، فجر سے پہلے اٹھ کر آ رہے ہیں ٹوکن لینے کے لیے، لیکن نماز فجر کو اٹھنے کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم نماز فجر کے لیے اٹھ کر آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کی ضمانت کیا ہے؟ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، جس نے نماز فجر ادا کر لیا، پڑھ لیا، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا گیا۔ اللہ نے کہا کہ بندے میں تجھے اپنی ضمانت میں لے رہا ہوں،
می سیوا سینٹر میں روزانہ 100 ٹوکن مل رہے ہوں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ کتنے آتے ہو آ جاؤ۔ اللہ کے گھر کے دروازے جو ہے وہ بالکل کھلے ہوئے، کتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں؟ ساری مسجد بھر کے اگر لوگ آنا چاہ رہے ہیں تو آ جاؤ، سب کو جو ہے میں اپنی ضمانت میں لے لوں گا، ذرہ برابر میں مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی ضمانت کے اندر لینے کے لیے تیار ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ ایکسیڈنٹ ہوا، بال بندہ بچ گیا، یہ کس نے بچایا؟ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ معقبات کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دیگر آنا، چند فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی، ڈیوٹی لگائی، وہ حفاظت کر رہے ہیں، ان کا وقت ختم ہوا وہ چلے گئے، دوسرے فرشتے ڈیوٹی کے اوپر آ گئے، اسے کہا جاتا ہے معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ آئین ہے میں سڑک کے اوپر کوئی بندہ جو ہے ایکسیڈنٹ ہو کر گاڑی پھسل کر گرا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بال بچا لیا کہ پیچھے سے کوئی گاڑی نہیں آئی، ورنہ آتی تو روک دیا جاتا، کچل دیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنی حفاظت کے اندر لے لیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ضمانت۔ نماز فجر ادا کریں، اللہ کی ضمانت کے اندر چلے جائیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ اور ان ضمانتوں کی، ان گارنٹیوں کی جو ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، ان باتوں کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الغرض میرے عزیزوں اور دوستوں، آج جو موضوع آپ حضرات کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے جنت کی ضمانت اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنت کی ضمانت، جنت کی ضمانت۔ ابتدا میں 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں، 2 آیتیں بس کافی ہے وقت کی رضاکت کے لحاظ سے، جو کہ خطبے کے شروع میں پڑھی گئی ہے۔ آیتوں کے اوپر غور کریں۔ ضمانت، گارنٹی، وعدہ، یہ سب پورے ملے جلے الفاظ۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے بندوں سے اور بندیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ ہم کو 100 دنوں کی ضرورت نہیں ہے وعدہ پورا کرنے کے لیے، یہ انسانوں کو ضرورت ہوگی، لیکن ہمارا دعویٰ، ہمارا وعدہ، ہماری ضمانت، ہماری گارنٹی ایسی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دیں گے تو ضرور دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ایمان والے بندوں سے اور بندیوں سے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم تمہارا ٹھکانہ بہترین بنائیں گے بلند و بالا خانے محلوں کے اندر۔ کوئی پلاٹ کی بات نہیں کی جا رہی ہے، کوئی جو ہے گھر بنانے کے لیے ایک پلاٹ دیں گی یہ بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ عالی شان بلند و بالا محل، نگاہیں ایسی کہ پتھرا جائیں گی، چکا چوند کر دینے والی باتیں، اور ایسے محل، ایسی عمارت۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باہر سے دیکھے گا تو اندر کا نظارہ جو ہے باہر سے نظر آئے گا، اور اندر سے دیکھیں گے تو باہر کا نظر آئے گا۔ گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیش محل ہوگا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ذرا امیجن کرو، ذرا سوچ کر دیکھو، ذرا تصور کرو، شیش محل ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے، اور وہ بھی صاف شفاف نہریں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ذکر سورہ محمد کے اندر کیے ہیں، تجری من تحتها الانہار، لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار۔ عارضی نہیں رہنا ہے، 40 سال 50 سال 60 سال نہیں رہنا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو۔ ہمیشہ بھی کیسے رہنا ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں، نہ کبھی بوڑھے ہوں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، نہ کبھی بیمار ہوں گے، ہمیشہ تندرست اور صحت مند رہیں گے، نہ کبھی یہ نعمت تم سے چھینی جائے گی بلکہ ہمیشہ بافراغت یہ نعمت تمہارے پاس رہے گی، اور نہ کبھی مرو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر یہ سارے خدشات ہیں، یہ سارے ڈر ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب ہم دیں گے گارنٹی کے طور پر
ضمانت کے طور پر ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو تو ساتھ میں ایک نہیں بلکہ کئی نعمتوں سے ہم نوازیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے، کوئی چھوڑ کے جانے کا تصور نہیں، کوئی نکلنے کا، کوئی جانے کا، کوئی مرنے کا، کوئی بیمار پڑنے کا، کوئی بوڑھے ہونے کا، کوئی نعمت کے چھینے جانے کا ذرا برابر بھی تصور تمہارے لیے نہیں ہوگا. خالدین فیہا نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کو کیا بہترین بدلہ، کیا بہترین اجر دیا جا رہا ہے عمل کرنے والوں کو. ایک اور آیت سنیے گا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالی ایمان والے بندے اور بندیوں سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ جنت ہم ان کو دیں گے، اور جو ہے من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنا ہے. ومساکن طیبہ فی جنات عدن، اور بہترین پاک صاف شفاف ستھرا ایک دم جو ہے یعنی کہ پاکیزہ گھر ہم ان کو رہنے کے لیے عطا کریں گے ہمیشگی کے اندر. ایک اور نعمت بھی سنو، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیشہ ان سے راضی رہے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے. بس یہ دو آیتیں آج کے خطبے کی مناسبت کے لحاظ سے رکھیے. اب ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بات کو سمیٹوں، لیکن اگر وقت نہ ملے تو انشاءاللہ تھوڑا بڑھا لیں گے. آنے والا جمعہ بھی جو ہے اسی عنوان کے تحت ہم رکھیں گے، اور اگر وقت نہ کافی ہو تو اس کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیں گے. آج کے جمعہ کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو جنت کی ضمانت اعمال کے اوپر دی گئی ہے وہ بتایا جائے گا، اور آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اعمال کے کرنے پر اپنے زبان مبارک سے جنت کی بشارت سنائے ہیں، انشاءاللہ وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی. اب ایک حدیث بغور سماعت فرمائیے. سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین آدمی، کلہم، ان تمام کا، ضامن علی اللہ عز وجل، گارنٹیڈ ہے. کون؟ اللہ ضامن ہے ان تین افراد کا. ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، تین افراد، تین اشخاص، تین لوگ ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ تبارک و تعالی ہے. اور وہ تین کون کون ہیں سنیں، اور ہمارا شمار اللہ تعالیٰ اس کے اندر بنائے. آمین یا رب العالمین. ان تین خوش نصیبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار کرے. پہلا آدمی، رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجل وغنیمت. پہلا آدمی، پہلا آدمی کون ہے؟ ایک ایسا آدمی، ایسا خوش نصیب، ایسا بہترین آدمی، رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے نکلا، جہاد کے لیے نکلا، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلا، جدوجہد کے لیے نکلا، دین کی سربلندی کے لیے نکلا، دین کے قیام کے لیے نکلا، دین کو نافذ کرنے کے لیے نکلا، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے نکلا، رب کا کلام پہنچانے کے لیے نکلا، نبی کی حدیث کا پرچار کرنے کے لیے نکلا، نبی کے قانون کا نفاذ جو ہے وہ زمین کے اوپر لاگو کرنے کے لیے نکلا، اور اللہ کا جو قانون ہے اس قانون کو زمین کے اوپر نافذ کرنے کے لیے نکلا. رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، ایک ایسا خوش نصیب آدمی جو کہ نکلا اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، جدوجہد کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کوشش کے اندر نکلا اپنے گھر سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین اسلام کو تمام باطل ادیان و مذاہب کے اوپر غالب کر دے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ حتی یتوفا. اب اللہ اس کا ضامن ہے، اب اللہ اس کا ضامن ہے. اس کا ایک قدم زمین کے اوپر ہے تو دوسرا قدم جنت کے اندر ہے. مرنے کی دیر ہے، خون کا خطرہ زمین کے اوپر ٹپکے گا تو اگلا مرحلہ جنت کے اندر جائے گا.
100 दिन लगने की जरूरत हमको नहीं है, कागजात की हमको जरूरत नहीं है, हमें तो बस इखलास चाहिए, इखलासुलिल्लाहियत का जज्बा चाहिए। तुम्हारे दिलों को हम देखने वाले हैं, कागजात को हम नहीं देखने वाले हैं, तुम्हारी शक्ल सूरत को हम नहीं देखने वाले हैं, तुम्हारे जिस्मों को हम नहीं देखने वाले हैं, तुम्हारे मालों को हम नहीं देखने वाले हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला देखता है तो किसको देखता है? दिलों को देखता है, इखलास को देखता है। मन खरज गाज़ियन फी सबीलिल्लाह फहुव ज़ामिन अला अल्लाह। अरे ये दुनियादारी की बातें छोड़ो, अपने आप को रब का कुर्ब हासिल करने के लिए और रब से करीब करने के लिए जद्दोजहद करो, मेहनत करो। एक ऐसा आदमी जो कि निकला अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी के लिए, फहुव फी ज़ामिन फहुव ज़ामिन अला अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अब उसका ज़ामिन है, अल्लाह ताला ज़ामिन है। हत्ता यतवफ़ा, यहाँ तक कि वो आदमी मर गया, शहीद हो गया। शहीद जैसे ही हुआ, एजाज देखिए आप, एजाज देखिए उसका जो प्रोटोकॉल है और उसके लिए जो उसकी शहीद होने का मंजर देखने के लिए जो आसमान से फरिश्तों का उसूल होता है। क्या कहा गया? शरीयत का उसूल क्या है? शरीयत का उसूल क्या है? जो आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है तो उसको बगैर गुस्ल के वैसे ही दफना दिया जाता है। क्यों दफना दिया जाता है? क्योंकि वो कल उठेगा तो उसी हाल में उठेगा, उसी हाल में इसलिए उठेगा कि अल्लाह ताला के पास ये गवाही होगी कि ऐ अल्लाह, मैं मरते मरते मैं लड़ते लड़ते तेरे दीन की खातिर, तेरे कलमे की खातिर और तेरे दीन की खातिर मैंने अपनी जान दे दी है। इसी हाल में उठेगा। सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए और उनका एक लक़ब है गसीलुल मलाइका, इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा इकराम से, ऐ मेरे सहाबा देखो, ये हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। और किस कदर? हत्ता यतवफ़्फ़ाहु, मौत हुई फौरी जो है जन्नत के अंदर। ये ज़मानत अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से, और अल्लाह तबारक व तआला इस बात का ज़ामिन है। जंग उहद के अंदर एक आदमी आया, उसके दामन के अंदर खजूरें रखी हुई है, वो खजूरें खा रहा है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अरे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस जंग के अंदर मैं भी शिरकत कर लूं, मैं भी हिस्सा मिल लूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत तुझे मिलेगी। उस सहाबी रसूल ने देर ना की, अपने दामन में जितनी खजूरें थी वो जमीन के ऊपर छोड़ दी, फौरी मैदान जंग के अंदर कूद पड़े और शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत के अंदर चले गए। अरे खजूरें खाने और शहीद होने के दरमियान में कितना वक्त था? ये जमानत किसने दी है? ये जमानत अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से है और नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। हारिस बिन सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु एक जंग के अंदर हिस्सा लिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जासूसी का काम लिया। कहा कि देखो, ये जो काफिरों का लश्कर है इसके ऊपर नजर रखना। पहरा दे रहे थे, काफिरों की जानिब से एक तीर आया, इनको लगा और ये शहीद हो गए। माँ को बड़ी तशवीश हुई, आई अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर रोते हुए कहने लगी कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे बेटे की फिक्र हो रही है, जरा आप मुझे ये तो बता दीजिएगा कि मेरा बेटा किस हाल में है। अगर वो अच्छी हालत में है, जन्नत में है तो खैर, अल्लाह तबारक व तआला का ये फज़ल का एहसान है, लेकिन अगर मेरा बेटा बदहाली में है, बुरे हाल में है, तो मैं रोने लगूंगी और रो रो कर मेरे जो तकलीफ है और मेरा जो गम है मैं उसको हल्का कर लूंगी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ हारिसा की माँ, तू एक जन्नत की बात कर रही है, तेरा बेटा तो दो जन्नत के बागों के अंदर खेल रहा है। सुभान अल्लाह। और अगर लौटे तो क्या मिला? देखिए आप, दो चीजें, एक नहीं दो जमानतें हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनका ज़ामिन अल्लाह है। खरज गाज़ियन फी सबीलिल्लाह फहुव ज़ामिनुन अला अल्लाह हत्ता यतवफ़्फ़ाहु फयुदखिलुहुल जन्नह। शहीद हो गया, जन्नत के अंदर चले गया। नहीं, और अगर लौटा और युरद्दु बिमा नाला मिन अज्रि व गनीमतिन, लौट कर आया तो गाज़ी कहलाया। अजर सवाब कितना है? वो लोग जो कि ईमान लाए, हिजरत किए, जिहाद किए, आज़म दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनका बहुत ही बड़ा बुलंद वाला मुकाम है। उनको गनीमतें भी मिलेंगी, उनको माल दौलत भी मिलेगी और उनको अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बहुत बड़ा अजर सवाब भी मिलेगा। ये एक खुश नसीब। अब आइए दूसरा खुश नसीब, क्योंकि वक्त बहुत कम है, ये तीन तो सुन ले आज के इस खुतबा के अंदर। दूसरा आदमी
رجل راح إلى المسجد فهو زامل على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرد بما نال من أجر وغنیمت. سے وہی الفاظ لیکن شروع کا تھوڑا جو ہے جملے جو الفاظ ہیں وہ رد و بدل کے ساتھ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی نکلا اپنے گھر سے مسجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، رجل راح الى المسجد، مسجد کی طرف نکلا نمازیں ادا کرنے کے لیے، اور باضابطہ اس کا یہی روٹین بنا ہوا ہے. جمعہ کا تو کوئی معمول نہیں ہے، نہ رمضان کا مصلی ہے، نہ شب برات کا ہے، نہ شب معراج کا ہے، بلکہ یہ تو ہمیشہ کا روزانہ کا مصلی ہے، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے. رجل راح الى المسجد، روزانہ مسجد کی طرف آتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے. فهو ضامن على الله، اس کا ضامن بھی اللہ رب العالمین ہے. کس بات کے لیے؟ حتی یتوفاہ، یہاں تک کہ اسی نمازوں کی پابندی کی حالت میں اس کی موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کا انتقال مسجد میں ہوتا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ خطیب جن کا انتقال ممبر رسول پر ہوتا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت سجدے کی حالت میں آتی ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت حالت نماز میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ضامن اللہ ہے کہ ایک آدمی نمازیں پڑھنے کے لیے نکل رہا، روزانہ اس کا یہی معمول ہے، موت آئی حتی یتوفاہ، جیسے ہی مرا فیدخلہ الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو گیا. تو معلوم کیا ہوا؟ نمازوں کی پابندی یہ جنت کے اندر داخلہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں کیا ہیں ذرا وہ بھی سنیے. آگے کا جملہ او یرد، یا پھر نماز پڑھ کر لوٹ گیا، بما نال من اجر وغنیمت، موت تو نہیں آئی لیکن جو ہے نمازیں پڑھ کر لوٹ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا اجر و ثواب لے کر جا رہا ہے. کتنا بڑا اجر و ثواب؟ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. یہ نماز فجر کے اندھیرے میں اور یہ رات کے عشاء کی نماز کے لیے اندھیروں میں آنے والوں کو خوشخبری سنا دو، کل قیامت کے دن ہم ان کو مکمل نور عطا کریں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے داہنی جانب ہوگا، سامنے دوڑ رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہوں گے اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما. اسی نور کی روشنی کے اندر وہ پل صراط کو پار کر لیں گے، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی. یہی نور کو سب قبر کے اندر کام آئے گا. الصلاۃ نور، نماز نور ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الصلاۃ نور، نماز نور ہے. دنیا والوں کی نظر میں گڑھا کھودا گیا، اس کے اندر دان دیا گیا، 6 فٹ کی 5 فٹ کی خبر کھودی گئی، لاکھوں مٹی کے ذرات دان دیے گئے. دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اندھیرا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا، لیکن اگر بندے تو نمازی ہے 5 وقت کا، الصلاۃ نور، نماز کی وجہ سے تجھے وہاں پر نور میسر آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قبر کو منور اس نور کے ذریعے سے منور کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، اندھیرے کی تاریکی میں تم اٹھ کر مسجد کی طرف آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مکمل نور تم حاصل کر لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا، یہ ضمانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلا، وضو بنا کر نکلا، مسجد کی طرف آیا، نماز ادا کیا، لوٹ کر چلا گیا، من اجر و غنیمت، کتنا اجر اپنے ساتھ میں لے کر جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے گھر سے لے کر مسجد تک آنے کا جتنا راستہ ہے، ایک ایک قدم کے اوپر اس کا گناہ مٹایا جائے گا، اور ایک ایک درجہ جو ہے اس کا بلند کر دیا جائے گا. ایک ایک درجہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیں گے. اس قدر عظیم ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی جا رہی ہے. یہ بہترین ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اور عزیزوں اور دوستوں، آپ دیکھیے معاشرے کے اندر غور کیجیے، اور یہ دعوے کے ساتھ میں نمازوں کے اوقات کے وقت میں جو لوگ اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی مشغولیت وغیرہ کو بازو میں رکھ کر مسجد کی طرف آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ان کا، اور جو نمازوں کے اوقات میں اپنی دکان کو، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو بند نہیں کرتے، ان کا
ان دونوں کا تقابل کر کے ذرا زندگیوں کا جائزہ لیجیے گا. جو لوگ اپنا کاروبار نماز کے وقت میں بند کر کے مسجد کو آتے ہیں خوشحال ہیں, بہترین زندگی گزار رہے ہیں, گھروں کے اندر خوشحالی ہے اور ہر جگہ پر وہ بڑے خوش ہیں, بڑی بہترین زندگی گزار رہے ہیں, برکت بھی ہے ان کی کمائی کے اندر. اور جو نہیں آتے نمازوں کے اوقات میں اپنی دکانوں میں کھلے رکھ کے یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا ان سے بات کر کے دیکھیں, دعوے کے ساتھ میں کئی بیماریوں کے اندر ملوث ہیں اور کئی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے اور کئی الجھنے ہیں, کئی گھریلو معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ہر ہمیشہ ان کی زبانوں سے ناشکری کے الفاظ اور کلمات. اور جو نمازی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, کمائی کے اندر برکت ہے, گھر کے معاملات اچھے چل رہے ہیں, بڑے بہترین چل رہے ہیں. یہی تو ہے اور یورتو فیما نال من اجر و غنیمت, لوٹ کر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. یہ نمازوں کی برکت کی وجہ سے. اور اگر نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں, باضابطہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی وجہ سے. ایک تیسرا سنیے گا, وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ. تیسرا وہ آدمی جو اپنے گھر کے اندر جب کبھی داخل ہوتا ہے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے, اس کا بھی ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ. عمل بڑا چھوٹا معمولی نظر آ رہا لیکن اس کی برکت بہت بڑی ہے, اس کی برکت بہت بڑی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی, اس کا روزانہ کا یہی معمول ہے, اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بسم اللہ دعا پڑھا اور گھر کے اندر داخل ہوا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, معمولی عمل ہے نہیں کرتے, اور بعض کیا کریں اب تک نہیں کرے, آگے کرنے کے لیے شرماتے ہیں, ارے کیسا سلام کرنا. بعض لوگ تکبر کے اندر, یہ تکبر, گھمنڈ, بڑاپن, یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, نہیں کر رہے ہیں آج سے شروع کریں. اور برکت بھی سنیے گا اس کی کتنی بڑی ہے. فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ, تمہارے گھروں کے اندر خوشحالی آئے گی, ضامن اللہ ہے. تمہارے بیوی بچوں کے اندر اور تمہارے اندر محبت آئے گی, ضامن اللہ ہے. تمہارے گھروں کے اندر شیاطین کا داخلہ نہیں ہوگا, ضامن اللہ ہے. شیطان نہ تمہارے ساتھ گھر میں جائے گا, نہ کھائے گا, نہ رہے گا, نہ سوئے گا, نہ بیوی کے ساتھ میں مباشرت کرے گا, نہ تمہاری اولاد میں حصہ لے گا, نہ تمہارے مال میں حصہ لے گا. یہ اس کا ضامن کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آگے آ رہی ہے. گھروں کے اندر یہ معمولی عمل مت سمجھیے گا, آپ دیکھیں آج سے شروع کریے, آج سے لے کر صرف 3 یا 4 دن آپ اپنے گھر کے اندر پہلے خود آپ ایک بحیثیت باپ, بھائی یا بڑا آدمی کوئی بھی ہے, بہرحال آپ کا جو بھی رشتہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ میں ہے, اسی حیثیت میں آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوئیے. ایک باپ اپنے گھر کے اندر سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو 3 سے 4 دن نہیں گزرتے, 5ویں دن بچے خود جو ہے اس کو سلام کرتے, بچے خود اس کو سلام کرتے. باپ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہو, بچے خود بخود سلام کرتے ہوئے دوڑ کر آ کر باپ کے ساتھ میں چمٹ جاتے ہیں. یہ محبت پیدا ہوتی ہے گھر کے اندر, کر کے دیکھیے آپ. لیکن اور اگر کوئی گھر کے اندر نہیں داخل ہوا, سلام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھے ہوئے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت میں دعا پڑھنا چاہیے. گھر سے نکلتے وقت میں کوئی آدمی اگر یہ دعا پڑھ لیا, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کی تو 3 برکتیں بڑی بہت ساری ہیں, لیکن مجھے وہ نہیں کہنا ہے. مجھے تو یہ کہنا ہے کہ گھر میں داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہونا ہے. گھر میں اگر کوئی بندہ یہ کہہ کر داخل ہوتا ہے بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے ساتھ میں چلنے والا شیطان گھر کے باہر کی دہلیز کے پاس ہی رک جاتا ہے, گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس کے برعکس کوئی آدمی بغیر دعا پڑھے, بغیر سلام کیے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھر کے اندر وہ اکیلا نہیں جا رہا ہے, اس کے ساتھ میں شیطان بھی جا رہا ہے. اب اس کے کھانے میں بھی حصہ لے گا, سونے میں بھی حصہ لے گا, یہاں تک کہ اگر بیوی کے ساتھ میں بستر کرا تو ہونے والی اولاد میں بھی حصہ لے گا. ہاں دلیل کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ,
جہاں میں نے تجھے چھوٹ دے دی ہے، اپنی آواز سے جتنا کو بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ اللہ نے کہا آواز سے بہکانا یہی گانے وغیرہ بیکار کے گانوں کے اندر ملوث ہیں، مبتلا ہیڈ فونز گانوں کے اندر لگائے ہوئے ہیں، کہاں چل رہی ہے، گانے سن رہے ہیں، اسی حال میں اگر موت آ گئی، تمہارے کانوں میں ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں، اسی حال میں موت آ گئی، گھر کے اندر سفر کر جائے، یعنی کہ جو تم بھی سفر وغیرہ کر رہے ہیں گانے سن رہے ہیں۔ ارے حد تو شرم کی بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی دکان کا اناگریشن ہوتا ہے، دکان کھولی جاتی ہے، افتتاح ہوتا ہے، تو باضابطہ ڈی جے لگا کر گانے بجائے جاتے ہیں۔ ارے تو مسلمان کے نام پر دھبا ہے، ایک ایسے غیر شریک کام سے تو اپنے کاروبار کی ابتدا کر رہا ہے جو کہ شیطانیت کا ہے۔ اگر اس کاروبار کے اندر برکت ذرا سوچ کر دیکھ لیں، اگر تو آغاز ہی اس کام سے کرے گا تو پھر اس کاروبار کے اندر برکت کیسے آئے گی؟ گانے بجا کر، ڈی جے لگا کر، وَاسْتَغْفِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے جتنا کو بہکا سکتا ہے بہکا لے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اپنے جتنے بھی پیادے ہیں، بچے ہیں، تیری جو ذریت ہے ان کو داخل کر لے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کے اموال میں بھی، ان کے مال میں بھی شرکت کر لے۔ آسان پڑھ ہے نا بھائی، اردو کا باضابطہ ہم جو بات کرتے ہیں وہی تو ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کے مال کے اندر شرکت کر لے، وَالْأَوْلَادِ، ان کے اولاد میں بھی شرکت کر لے۔ کس وجہ سے؟ بسم اللہ نہیں پڑھ کر داخل ہونے کی وجہ سے، دعا اور سلام کر کے نہیں داخل ہونے کی وجہ سے۔ سلام کر کے داخل ہو، گھروں کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ دلیل لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بنو، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو اس کی وجہ سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی۔ صحابہ نے فرمایا کہ ضرور بتائیے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو۔ ارے یہ تو دعا ہے نا بھائی، آپ اپنی بیوی کے لیے سلامتی کی دعا نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ آپ اپنے بچوں کے لیے سلامتی کی دعا نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ ذرا غور تو کریے۔ اور اللہ کا حکم کیا؟ ذرا اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں پھر آیت کی طرف جاتا ہوں۔ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ جو تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بنو، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم محبت نہ کرو۔ ارے بچوں سے محبت نہیں، بیوی سے محبت نہیں، نہ بیوی کو تم سے محبت ہے، نہ بچوں کو تم سے محبت ہے، نہ تمہاری محبت آپس میں ہے۔ یہ گھر ہے کہ یا پھر قبرستان ہے؟ گھر کے اندر، جس گھر کے اندر محبت نہ ہو، مال دولت سے گھر نہیں بنتا میرے بھائی، رشتے استوار رہنے سے محبت گھر بنتا ہے۔ اگر مال دولت سب کچھ ہے لیکن اگر رشتے اچھے نہیں ہیں تو وہ گھر نہیں، ویران ہے۔ ارے جس گھر کے اندر تمہارے لیے دل کا سکون نہ ہو تو پھر وہ گھر کیا فائدے کا؟ جس گھر کے اندر تمہاری بیوی تمہاری اطاعت گزار نہ ہو تو پھر وہ گھر کیسے کہلائے گا؟ سکون کیسے وہاں پر قائم ہوگا؟ جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو تم مومن نہیں بن سکتے۔ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، عمل کرو اس کے اوپر، ایک کام بتاتا ہوں، تم اس کے اوپر عمل کرو، اللہ محبت پیدا کرے گا۔ کیا کرنا ہے؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، 3 دن تم کرو بحیثیت باپ، چوتھے دن تمہارے بچے کریں گے۔ دیکھنا یہ آزما کر، اور دعوے کے ساتھ میں بول رہا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جب آپ جائیں گے گھر کے اندر تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوئیے گا۔ رب کا، رب ذوالجلال والاکرام کا حکم سنیے، ایک مرتبہ نہیں، سورہ نور کے اندر 2 مرتبہ۔ اپنا یہ غرور، تکبر، گھمنڈ چھوڑیے اور یہ معمولی عمل نہ سمجھیے، بہت بڑا عمل ہے۔ ضامن اللہ ہے، کوئی MLA MP کوئی نہیں، بلکہ ضامن کون ہے؟ ضمانت اللہ تعالیٰ کی جانب سے، گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ سورہ نور آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ یہ کتاب الاستئذان بخاری کے اندر، یعنی کہ اجازت طلبی کے آداب، جب کسی کے گھر میں داخل ہو رہا تو کیسے داخل ہونا چاہیے؟ باہر سے کنڈا کھٹکھٹانا چاہیے اور بازو میں ہٹ کر کھڑے ہو جائیں، کسی کے گھر میں تان جھانک نہ کریں،
اور اگر کوئی اندر سے پوچھے کہ کون آیا ہے تو میں نہ کریں بلکہ اپنا نام بتائیں. میں محمد عبد القدیر آپ ہیں تو آپ اپنا نام بتائیے, میں نہیں بلکہ کیا کہنا ہے. یہ آدب سکھائے گئے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر, اس آیت کی تشریح کے اندر. اس کے اندر ایک ادب بتایا گیا, جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو کیا کر کے داخل ہو؟ سلام کرتے ہوئے داخل ہو. کسی کے گھر میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہونا جب تک کہ تم گھر والوں سے اجازت نہ لو, اور جب تک کہ تم گھر والوں کو سلام نہ کرو اس وقت تک تم کسی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا بحیثیت بمعنی بمراد حتى تستأذنوا, یہاں تک کہ تم کسی سے اجازت نہ لے لو اس وقت تک تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. وتسلموا على اهلها, جب تک کہ تم گھر والوں کو سلام نہ کر لو اس وقت تک کسی کے گھر کے اندر تم داخل نہ ہو. اور اپنے گھروں کا ماحول کیا ہے وہ بھی دیکھیے, وہ بھی آیت کے اندر بتایا گیا. غالباً آیت نمبر 61 ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, جب تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً, بھلے ہی تم انار سیب انگور موز کیلے وغیرہ لے کر نہ جاتے ہوں گے, بھلے ہی تم اپنے بچوں کے لیے گفٹ پیکج وغیرہ نہ لے کر جاتے ہوں گے, بھلے ہی تم اپنی بیوی کے لیے بہت بڑا پیکج تحفہ نہیں لے کر جاتے ہوں گے, لیکن کیا تم اتنے ہی زیادہ بخیل بن گئے ہو کہ سلام کا تحفہ بھی نہیں دے سکتے اپنے گھر والوں کو؟ ارے دیکھیے اللہ کا انداز کیا پیارا ہے. سلام بہترین تحفہ ہے, سلام پاکیزہ تحفہ ہے. تحیۃ من عند اللہ, کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے. مبارکۃ طیبہ, بہترین تحفہ ہے اپنے گھر والوں کو. تو یہ ضمانتیں ہیں, وقت ہو چکا ہے. ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل, 3 افراد جن کا اللہ تبارک و تعالی ضامن, ایک اللہ کے راستے میں لڑنے والا, اور دوسرا اللہ کی نماز گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلنے والا, اور تیسرا آدمی جو اپنے گھر کے اندر جب کبھی داخل ہوتا ہے تو دعا پڑھ کر سلام کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بڑی بہترین حدیثوں کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کن لوگوں کو جو ہے جنت کی ضمانت دیے ہیں وہ آپ حضرت کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو سننے سمجھ باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ روز محشر کی کامیابی نصیب فرما, جنت الفردوس کا مقام عطا فرما, حوض کوثر کا پانی نصیب فرما, عالم اسلام کے اوپر رحم فرما, کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما, ہلدوانی کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما, ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, عالم اسلام کے اوپر رحم فرما, مسلم ممالک کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما, اور باہر سے ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے مساجدوں کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچیوں کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے جان ہمارے سے دعا برو کی حفاظت فرما. اے اللہ سب سے اہم اور قیمتی چیز ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اکتفا بہذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.